عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا، یعنی عبادت میں مشغول اور گناہ سے بچا رہا، تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل خوف و ہراس اور دہشت و گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے۔ اس حدیث شریف میں عیدین کے راتوں کی عبادت کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ عیدین کی راتوں میں قیام سے مراد نفلی عبادات میں مشغولی ہے، ذکر، تسبیح، نوافل، تلاوت قرآن کریم، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے محتسبہ کا اس میں ایک لفظ بڑھایا گیا ہے حدیث شریف میں کہ ثواب کی نیت سے وہ یہ کام کرے، اللہ کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے۔ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن میں دہشت کی وجہ سے، خوف و ہراس کی وجہ سے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ان لوگوں کے دلوں کو مردہ نہیں ہونے دیں گے جو ان عیدین کی راتوں میں عبادت کرتے ہوں گے۔ آج ہماری یہ عیدین کی راتیں میلے اور ٹھیلے کی راتیں بن گئی ہیں۔ اوقات کا ضیاع اور فضول منڈیوں میں، بازاروں میں گھومنا یہ ہمارے معاشرے کا ایک معمول بن چکا ہے۔ نفس و شیطان کے اس مکر و فریب کی وجہ سے آج ہم عیدین کی راتوں کی عبادات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ عیدین کی راتوں کے اندر بھی عبادات کا اہتمام ہو، گھر کی خواتین کو بھی اس طرف متوجہ کیا جائے، نوجوان بھی اس طرف متوجہ رہے کہ یہ قیمتی رات ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دوسری بات تکبیرات تشریق کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ تکبیر تشریق کہنے کی حکمت وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا دل کے اندر استحضار ہے۔ جب ہم تکبیر تشریق کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ استحضار ہونا چاہیے، ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، اس کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر تکبیرات تشریق تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آ رہی، اللہ کی محبت نہیں آ رہی، تو ہمیں ان تکبیرات تشریق کی حکمت اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس فائدے اور حکمت کو حاصل کرنے کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں امام کے ساتھ آ جائے اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیرے تو وہ تو سب کے ساتھ ہی تکبیر تشریق پڑھ لیتا ہے۔ یہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ لیکن اگر کسی کی کچھ رکعات نکل جائیں اور وہ امام کے سلام کے بعد اپنی بقیہ چھٹی ہوئی رکعتیں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر تنہا ہی اونچی آواز سے تکبیرات تشریق کا اہتمام کرے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد وہ بھول گیا لیکن منافی صلاۃ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو وہ بھی تکبیرات تشریق پڑھ لے۔ نماز کے منافی کام مثلا وضو کا توڑ دینا، مثلا بات چیت کا کر لینا، مثلا قبلے سے پھر کر صفوں سے نکل جانا، یہ وہ کام ہیں جو نماز کے منافی ہیں، ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر اس نے یہ کام نہیں کیے اور بھول چکا تھا تو یاد آنے پر ایک دفعہ ان تکبیرات کو ادا کر لے۔ لیکن اگر بالکل ہی بھول گیا اور کوئی توجہ نہیں رہی اور نماز کے منافی کام بھی کر لیے تو اب اس کے لیے توبہ اور استغفار ہی ہے کہ ایک واجب اس سے ترک ہوا ہے، وہ توبہ اور استغفار کرے، اس کی قضا کوئی نہیں۔ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ، چاہے شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو، عورت ہو، حاجی ہو، غیر حاجی ہو، سب کے لیے جماعت کی نماز سے پڑھتا ہو، تنہا نماز پڑھتا ہو، تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ البتہ ان دنوں میں ایک نماز عید کی آتی ہے، عید کی نماز فرض نہیں ہے، واجب ہے، تو یہ تکبیرات عیدین کی نماز کے بعد ان کا پڑھنا احتیاطاً بہتر اور مناسب ہے۔ واجب اور ضروری نہیں، فرض کے بعد تو واجب ہے،
لیکن عید کی نماز کے بعد احتیاطاً ان تکبیرات کو پڑھ لینا ایک دفعہ یہ بھی بہتر ہے، احتیاط کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی ایک دفعہ یہ تکبیرات ادا کر لیں۔ اگر کسی شخص کی کوئی نماز قضا ہو گئی ان دنوں میں، خدا نخواستہ 9 کی صبح سے لے کر 13 کی عصر کے درمیان میں کوئی نماز خدا نخواستہ قضا ہو گئی اور پھر وہ انہی دنوں میں وہ قضا پڑھ رہا ہے، تو قضا کے بعد بھی تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ قضا نماز بھی جب ادا کرے تو تکبیر ایک دفعہ پڑھ لے۔ اور اگر کوئی شخص ان دنوں کی قضا شدہ نماز کو ان دنوں کے گزرنے کے بعد پڑھ رہا ہے، یا وہ گزشتہ ایام کی قضا نمازوں کو ان دنوں میں پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے ان نمازوں کے بعد تکبیرات کا پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ نہ پڑھے۔ تکبیر ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، ایک سے زائد دفعہ سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا 2 یا 3 دفعہ نہ پڑھی جائے، ایک ہی دفعہ اس کو پڑھا جائے۔ عید کے دن کے بھی کچھ اعمال بہت اہم ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے عید کی رات کی عبادت ہے، اسی طریقے سے عید کی صبح کو جلدی بیدار ہونا مستحب ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز باجماعت پڑھنا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر کسی کو عذر ہے، شوگر کا مریض ہے یا بھوک لگ رہی ہے، تو بلا کراہت وہ کھا سکتا ہے، نہ اس کی قربانی پہ کوئی فرق آئے گا، نہ عید کی نماز پہ کوئی فرق آئے گا۔ لیکن اگر کسی کو عذر نہ ہو تو اس مستحب پر عمل کر لیا جائے کہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے۔ اگر کسی نے جلدی قربانی کرنی ہے عید کی نماز کے فوراً بعد، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کے گوشت سے آغاز کرے عید کے دن کھانے پینے کا، اور اگر اس نے تاخیر سے کرنی ہے یا دوسرے دن کرنی ہے تو وہ بلا کراہت عید کی نماز سے پہلے بھی کھا سکتا ہے اور عید کی نماز کے بعد بھی کھا سکتا ہے۔ عمدہ اور بہترین لباس پہننا، خواہ وہ نیا ہو یا صاف ستھرا اور عمدہ ہو، اس کو پہننا بھی مستحب ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور عیدگاہ پیدل آنا۔ ایک عمل جو عام طور سے چھٹا رہتا ہے وہ ہے مسواک کا کرنا۔ عید کے لیے مسواک کا کرنا مستقل ایک مستحب عمل ہے۔ ویسے تو وضو کی سنت ہے، نمازوں سے پہلے اس کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن عید کے دن عید کی نیت سے مرد اور عورت دونوں کے لیے مسواک کا کرنا مستحب ہے۔ جن کے پاس مسواک نہ ہو پہلے ہی سے اہتمام کر لیں، اور ویسے بھی مسواک تو ہر وقت ہونی چاہیے، اس کے بے شمار فائدے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، جیسے مردوں کے لیے ہے کہ ان پر تو عید کی نماز واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے، اگرچہ ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن ان کے لیے عید کی صبح کو غسل کرنا، صاف ستھرا ہونا، یہ مستحب ہونا ہے۔ عورتوں کی طرف سے اس میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ مرد تو پھر بھی تیاری کر کے عید کے لیے آ جاتے ہیں اور عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، اور وہ عید کی صبح کو صفائی ستھرائی کا خاص خیال نہیں کرتی۔ جب کسی مہمان کے آنے کا وقت ہوتا ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر وہ نہا دھو کر تیار ہو کر چلی جاتی ہے۔ خوشبو کا لگانا مستقل عید کے لیے مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے۔ عورتوں کے لیے ایسی خوشبو جو پھوٹتی نہ ہو، اور مردوں کے لیے خوشبو لگانا جو پھوٹنے والی ہو وہ لگانا مستحب ہے، وہ لگائیں۔ عید کے لیے عیدگاہ پیدل آئیں، ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے واپس جائیں، آتے اور جاتے وقت، اور عید کے لیے جب مسجد میں یا عیدگاہ میں ہو، امام کی تقریر و خطبہ شروع ہونے تک تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور عید کے پورے دن ہی تکبیرات کا اہتمام کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا یہ عید کے مستحبات میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد للہ۔ برحمتک یا ارحم۔